حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے آج کا یہ دوسرا درس کہ جس کا عنوان معرفت امام زمان ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حقیقی معرفت امام زمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میں نے جس حدیث کو اپنے درس کا عنوان قرار دیا ہے، وہ حدیث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے کہ جو اہل سنت کے معتبر منابع میں ذکر کی گئی ہے اور اہل تشیع کے منابع میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کو خود معاویہ بن ابی سفیان نے نقل کیا ہے، لہذا اہل سنت کے یہاں یہ حدیث متواتر ہے، اور اس حدیث کو مفسرین، علماء اور دیگر مذاہب میں بھی اس حدیث کی اہمیت بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، چونکہ قرآن مجید کا حکم ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یاد دہانی، یاد آوری، تذکر، ریپیٹ، یہ وہ چیز ہے کہ جو مؤمنین کے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے، لہذا یاد دہانی کے عنوان سے پہلے درس کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، خلاصتاً اور اجمالاً پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، حدیث کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ یہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیع کے یہاں باقاعدہ طور پر متواتر طریقے سے ذکر کی گئی ہے، اور اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے، اس کی موت کفر کی موت ہوگی، اس کی موت گمراہی کی موت ہوگی، اس کی موت منافقت کی موت ہوگی۔
اور میں نے اشارہ کیا کہ یہاں پر معرفت سے مراد معرفت ظاہری نہیں ہے بلکہ معرفت اعتقادی ہے۔ معرفت ظاہری اس لیے نہیں ہو سکتی چونکہ یہ حدیث کا دوسرا فقرہ بہت اہم ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ، یعنی وہ انسان جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور وہ مر جائے تو اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چونکہ مرحلہ کفر کی موت کا ہے، وہ زیادہ سنگین مرحلہ ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ یہاں پر معرفت سے مراد ظاہری معرفت نہیں ہو سکتی، چونکہ ظاہری معرفت سبھی کے پاس ہوتی ہے۔ امام زمانہ کا نام، امام زمانہ کے القاب، ان کی کنیت، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پر غیبت صغریٰ اختیار کی، غیبت کبریٰ اختیار کی، یہ سارے وہ مراحل ہیں جو معرفت ظاہری کے مصداق ہیں۔ لہذا معرفت ظاہری یہاں پر مراد نہیں ہے۔ معرفت ظاہری ضروری ہے لیکن معرفت ظاہری کافی نہیں ہے، بلکہ معرفت اعتقادی کافی ہے۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، گزشتہ درس میں جو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ مزید معلومات کی غرض سے یہ بات بھی پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حدیث میں جو فقرہ ارشاد ہوا من ماتا، خود لفظ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، من ماتا، اگر آپ اور ہم ادبیات کے اوپر روشنی ڈالیں، ادبیات کے اوپر نگاہ ڈالیں، ادبیات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ من یہاں پر عمومیت پر دلالت کر رہا ہے، من عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی انسان بھی مرے، جو بھی مرے، چاہے صحابی مرے، چاہے صحابیت مرے، چاہے سپاہی مرے، چاہے جس جگہ پر مرے، مرنے والے کی قید نہیں ہے، بالکل آزاد ہے۔ یہاں پر من عموم پر دلالت کر رہا ہے، جو بھی مرے۔ مسئلہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ رسول خدا کی بزم میں مر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیفیت کیا ہے مرنے والے کی، مرنے والا کس حال میں مر رہا ہے۔ جگہ نہیں دیکھی جائے گی کہ کہاں مر رہا ہے، اس کو کہاں پر دفن کیا گیا ہے، مرنے والے کو نہیں، مرنے والا کس حال میں مرا ہے۔ سوال ہے من ماتا، جو انسان مر رہا ہے، ولم یعرف، در حال کہ وہ نہیں پہچان رہا ہے، اس کو معرفت نہیں ہے اپنے زمانے کے امام کی، ماتا میتۃ جاہلیہ۔ اب میں نے آپ کو سارے بیان کیا تھا کہ یہاں پر معرفت سے مراد معرفت ظاہری نہیں ہے بلکہ معرفت اعتقادی ہے، اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں پر معرفت سے مراد امام زمانہ کی معرفت ولایت الہی ہے، امام زمانہ کی امامت کے اوپر اعتقاد رکھنا ہے۔ لہذا خود علماء اہل سنت کے نزدیک تقریباً 70 کتابیں ان کی معتبر کتابیں ہیں، جن میں سے صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، یہ 6 کتابیں ہیں جو ان کی صحاح کے نام سے جانے، ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ صحاح ستہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں، خود حدیث معرفت کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اور ان کی معتبر کتابیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں کہ جس کو خود اہل سنت نے نقل کیا، علامہ بہلول آفندی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بلکہ وہ یہاں تک قائل ہیں کہ یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ اس پر علماء اسلام کا اتفاق ہے
کہ یہ حدیث رسول اللہ سے منقول ہے، اور یہ حدیث امام زمانہ کی معرفت پر دلالت کر رہی ہے، اور امام زمانہ پیغمبر اسلام کے 12ویں خلیفہ ہیں۔ خود علامہ افندی اپنی کتاب تاریخ آل محمد میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ لہذا یہاں پر جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث معرفت کو سب نے نقل کیا، اور یہاں پر قید نہیں ہے زمانے کی، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ہر زمانے کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیت واضح ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر قوم کو ان کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی بھی زمانے میں لوگوں کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑ سکتا۔ حدیث باقاعدہ طور پر موجود ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلها، اگر حجت خدا اس زمین پر موجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے امام کے اوپر ہمارے لیے اعتقاد رکھنا ضروری ہے، زمانے کے امام کی معرفت کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ غیبت کا زمانہ ہے۔ اس سے پہلے غیبت صغرا تھی۔ غیبت صغرا امام زمانہ کے 4 نائب اس میں موجود تھے، اور خود امام زمانہ اس وقت انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اپنے چاہنے والوں کے سامنے آتے تھے اور مسئلے کو حل کرتے تھے۔ لیکن ان 4 نائب، جس کو نواب اربع کے نام سے جانا جاتا ہے، سب سے پہلے محمد بن عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی ابن محمد سمری، یعنی عثمان بن سعید یہ سب سے پہلے نائب ہیں۔ محمد بن عثمان انہی کے فرزند ہیں جو دوسرے نائب ہیں۔ حسین بن روح تیسرے نائب ہیں۔ علی ابن محمد سمری یہ چوتھے نائب ہیں۔ جب تک یہ 4 نائب تھے قوم کو کوئی دقت نہیں تھی، قوم کے سارے مسائل، علوم دینیہ کے جتنے مشکلات ہوتی تھی وہ ان افراد سے، ان موثق افراد سے حل ہو جاتی تھی۔ لیکن اب غیبت کبریٰ کا زمانہ آنے کے بعد مشکلات بڑھی، سوالات پیدا ہوئے، تو خود بخود امام زمانہ کی حدیث موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواة احادیثنا فإنہم حجتی علیکم وعنا حجت اللہ۔ اما الحوادث الواقعہ، جو واقعات پیش آنے والے ہیں، جو بھی واقعات روبرو ہو رہے ہیں آپ حضرات سے، ان میں کیا کریں گے آپ؟ فرجعوا فیہا الی رواة احادیثنا، آپ مراجعہ کریں ان مسائل میں ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف۔ فإنہم حجتی علیکم، یہ روات کیا ہے، یہ علماء کیا ہے، یہ فقہا کیا ہے، حجت ہے میری تمہارے اوپر۔ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں ان کے اوپر حجت ہوں اللہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں
جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اس میں ہمیں اپنے علماء کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ عقلی بات ہے کہ جو مسائل ہمیں نہیں معلوم ہیں، ہمیں ان کے لیے اپنے متخصص افراد کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا، جو دین کی طرف رغبت بھی رکھتے ہوں، دین سے آشنا بھی ہوں۔ ہر فقیہ کی طرف ہم مراجعہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ بعض فقہا کی، وہ بعض فقہا کہ جو کیا کرتے ہیں، اپنے نفس کی محافظت کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفس کی مخالفت کرتے، پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر ایسے فقیہ اس زمانے میں ہیں، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کے لیے کیا ہے، ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ بحث بہت طولانی ہے، مسئلہ تقلید بہت پیچیدہ مسئلہ بنا دیا گیا ہے، وَإِلَّا تقلید صرف اور صرف اطاعت کا مرحلہ ہے۔ اور اس کی مثال بعض افراد ڈاکٹر سے دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے متخصص کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب روحانی مسائل میں اور معنوی مسائل میں جب ہم گرفتار ہوتے ہیں تو ہم روحانی علماء کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ دین میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اس زمانے میں امام زمانہ نے صفات کے ذریعے سے اپنے نائبین کو منتخب کیا ہے۔ اب یہ وہ علماء کی جو واقعاً دین کو پہچانتے ہیں، دین شناس ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اصل حلال اور حرام کیا ہے۔ لہذا اس زمانے میں چونکہ ہمارے وقت کے امام پردہ غیب میں ہیں اور ہمیں ان کی معرفت کا حکم دیا گیا ہے، حدیث میں یہ فقرہ ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ بعض حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ڈائریکٹ آپ کو حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ انڈائریکٹ مفہوم آپ سمجھیے، مفہوم کو آپ کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں، یہاں پر پیغمبر اسلام ہمیں کیا درس دینا چاہ رہے ہیں، معرفت کس طریقے سے ہمیں حاصل کرنی ہے، اور راستے کیا ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں تھوڑا اشارہ کیا تھا، ابھی بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ راستے کیا ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہوگی۔ سب سے پہلا راستہ نص صریح کا پایا جانا، یعنی یہ جو امام ہے کہ جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، یہ کل کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں۔ اور بعض روایتوں کے حساب سے کہ خود مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منا 12 مہدیہ، کہ ہم 12 امام مہدی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں، منصوص من اللہ ہیں۔ لہذا خود حدیث موجود ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل سنت کے یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہیں وہ 12 ہیں، تعداد خلفاء جو ہے وہ 12 عدد ہے۔ باقاعدہ طور پر حدیث میں یہ روایت کے عنوان سے نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ
12 ہوں گے، جن میں پہلے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہے اور آخری حجت حضرت محمد مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ اور یہاں پر سب سے اہم مرحلہ یہی ہے کہ ہم وہ راستے کو اختیار کریں جو راستہ ہمیں امام کی معرفت تک لے کے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا راستہ خود نص صریح کا پایا جانا، خود واضح طریقے سے روایت کا پایا جانا کہ جو دلیل ہے کہ یہ ہمارے امام زمانہ ہیں۔ 145 تاریخی کتب میں امام زمانہ کے القاب، امام زمانہ کی کنیت، امام زمانہ کے نام آئے ہیں۔ تقریباً 6000 روایتیں موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ امام زمانہ یعنی آخری حجت خدا کہ جو اس وقت ظہور کریں گے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، کما ملئت ظلما و جورا، جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوگی اسی طریقے سے امام زمانہ جب آئیں گے، ظہور کریں گے، تو اس وقت اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لہذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کے راستے کو طے کریں۔ تو سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ نص صریح، دوسرا راستہ یہ ہے کہ تقریباً متعدد کتابوں میں آپ کے نام، آپ کے القاب، آپ کی کنیت موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے کا امام کون ہے۔ اور جب یہ طے ہو جاتا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ چونکہ وقت کا امام ہم سے غفلت نہیں برت رہا ہے، وقت کا امام ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، اور یہ چیز مشہور ہے کہ ہر شب جمعہ وقت کا امام ہمارے نام اعمال کو دیکھتا ہے اور گریہ کرتا ہے۔ ہمارے نام اعمال ہر شب جمعہ فرشتے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام جب اس نام اعمال کو دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں۔ کیا ایک محب اپنے محبوب کو رونے پر مجبور کرے گا؟ کیا یہی تقاضا ہے اس زمانے کا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو رونے پر مجبور کریں؟ قرآن مجید کی واضح آیت ہے جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے رابطہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ زمانہ غیبت ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ دور ایسا ہوگا کہ اس میں انسان اپنے ایمان کو بھی بیچ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پروردگار عالم سے دعا کرنے کے لیے ائمہ معصومین نے حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، ہر صبح شام میں دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے میرے پروردگار تو ہمارے دلوں کو منحرف نہ کرنا جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو بخشنے والا ہے، تو رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ خود چھٹے امام سے اس طریقے سے تاکید موجود ہے روایتوں میں کہ امام فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں خداوند عالم سے مدد کا تقاضا کرنا چاہیے۔ مدد اس طریقے سے کرنا چاہیے، دعا کے لہجے اس طریقے سے امام فرما رہے ہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے مدد طلب کرنی ہوگی۔
جب تک ہم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کے لیے خداوند عالم سے تقاضۂ مدد نہیں کیا، ہم اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے جو خداوند عالم سے چاہتا ہے۔ امام زمانہ کی معرفت بہت زیادہ اہم ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں ہر روز دعا کرنی پڑے گی۔ اور اس زمانہ غیبت میں جو اتنا پرآشوب زمانہ ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنے امام سے غافل ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ لہذا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشش کرنی پڑے گی، اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دینا پڑے گا، وہ اعمال کہ جو وقت کا امام سے چاہ رہا، وہ اعمال کہ جو باعث خوشحالی ہے اسے انجام دینا پڑے گا، وہ اعمال جو اعمال قبیحہ ہیں، وہ اعمال کہ جن سے ہمارے وقت کے امام کو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ اعمال ہمیں انجام نہیں دینا ہے، چونکہ امام پاک و پاکیزہ نفوس کے حامل ہیں اور ہمیں اپنے زمانے کے امام کی اس قلب پاک میں معرفت حاصل کرنی ہے۔ لہذا اس کے لیے ہمیں اپنے سینے کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اپنے قلوب کو پاک کرنا پڑے گا تاکہ یہ پاکیزہ معرفت ہمارے قلب تک منتقل ہو سکے۔ عزیزو، ہمارے اوپر سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے غیبت کبریٰ میں کہ ہم امام زمانہ سے رابطہ رکھیں۔ اس وقت کا جو دور ہے وہ یہ ہے کہ انسان واٹس ایپ پر، دیگر چیزوں پر، فیس بک پر، بالکل یہ سارے ذرائع ہیں، انسان ارتباط رکھے، لیکن جہاں پر یہ سارے ارتباط آدمی رکھ رہا ہے وہیں پر یہ بھی ارتباط رکھے کہ اپنے زمانے کے امام کو فراموش تو نہ کرے۔ اس لیے چونکہ جہاں پر انسان یہ سوچ لے کہ وہ امام کی جو ہماری طرف نظر کرم رکھے ہوئے ہیں، وہ امام جو ہمیں اتنا زیادہ چاہتا ہے، کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہیں؟ اسی روایت میں ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں اور تجدید عہد کرتے رہیں۔ اسی لیے دعائے عہد کے بارے میں یہ آپ نے اور ہم نے بھی پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جس نے بھی 40 دن تک دعائے عہد پڑھی خلوص کے ساتھ، وہ جب مرے گا تو امام زمانہ کا ناصر شمار ہوگا۔ اور دعائے عہد میں فقرہ ہے، اللہم انی اجدد لہو فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی احدا وعقدا وبیعتا لہو فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا۔ لہذا ہمیں تجدید بیعت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام سے تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ اے میرے امام، میں ہر صبح و شام آپ کا ورد کرتا ہوں، آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ہر وہ کام جو آپ کے لیے باعث خوشحالی ہے میں اسے انجام دوں گا، اور وہ اعمال جو قبیحہ ہیں، جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنیں گے، میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا اور اپنے پروردگار عالم سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔